تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور یہ بھی قرآن کا اعجازی پہلو ہے۔ قرآن کریم کی خوبی ہے کہ جس طرح کے بھی لوگ ہیں اور جیسا بھی کسی کا مزاج ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں اصلاح کا، عبرت کا، ذکر کا مواد موجود ہے، اور وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم میں چونکہ سابق انبیاء کے واقعات موجود ہیں، اس لیے جو مشرکین تھے انہیں تو قرآن کریم پر کوئی اور اعتراض اس لحاظ سے نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر انہوں نے معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دی یہ تو اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی فضول کہانیاں ہیں۔ لیکن جو قرآن کریم کے واقعات کو پڑھتا ہے تو ایک ایک لفظ میں عبرت ہے اور سچائی ہے۔ قرآن کریم نے واقعات کے انہی پہلوؤں کو بیان کیا ہے جن میں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے، اور وہ سچا ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ تو مخالف کا دیکھیں نا، یہ رویہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی اس خوبی کو ماننے کی بجائے الٹا انہوں نے الزام معاذ اللہ لگا دیا۔ تو بہرحال قرآن کریم کلام معجز ہے، اس میں نبیوں کے واقعات کا بیان ہونا لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا موجب ہے۔ وہ اس طرح کہ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہم واقعہ لے لیتے ہیں کہ ان پر مشکلات آئیں، لوگوں نے آگ میں پھینکا، اللہ تعالیٰ نے فطرت کو ہی چینج کر دیا، آگ گلزار بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر مصیبت آئی، اللہ نے آب زمزم جاری کر دیا۔ بیوی سارہ پر آزمائش آئی، اللہ نے کیسے مدد کی۔ ہر موقع پہ اللہ کی مدد اترتی رہی ہے۔ تو جو انبیاء کرام اللہ کے لیے جب قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ کی مدد جو ہے وہ اترتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ تو اس طرح انبیاء کے واقعات میں ایک درس عبرت یہ بھی ہے، ایک سبق یہ بھی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے جہاں آزمائشیں آتی ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کے واقعات اسی لیے بیان کیے کہ آپ کو تسلی حاصل ہو، آپ کے دل کو ثبات حاصل ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سابق انبیاء کے واقعات ثبات کا موجب ہیں، میرے اور آپ کے لیے ان میں ذکر ہے، نصیحت ہے، درس ہے، عبرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے، عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔